الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین محترم، نماز کی شرائط کے متعلق ہمارا درس جاری و ساری ہے۔ تو آج کا ہمارا درس نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ کے متعلق ہوگا۔ عزیزان محترم، رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر مسلمان لوگ تھے انہیں کس چیز نے اس سے پھیر دیا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے آپ علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی، مسلمانوں نے بھی۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کو پسند یہ تھا کہ بیت اللہ شریف کا جو کعبہ شریف ہے یہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اس کی طویل حدیث پاک بھی موجود ہے، اور اسی کا ذکر اسی دوسرے پارے کے اندر بھی موجود ہے: وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ إِلَىٰ آخِرِهِ۔ آگے یہ پوری آیت موجود ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے پھر وہی اس لیے مقرر کیا کہ رسول کی اتباع کرنے والے ان سے متمیز ہو جائیں، یعنی جدا ہو جائیں۔ جو ایڑیوں کے بل لوٹ جاتے ہیں، اور بے شک یہ شاک ہے مگر ان پر جن کو اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محبوب، آسمان کی طرف آپ کا بار بار منہ مبارک اٹھانا ہم دیکھتے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف نماز میں منہ کرو۔ بے شک جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ عزیزان محترم، تو 16 اور 17 مہینے تک سرکار نے بیت المقدس شریف کی طرف جو ہے اپنا رخ انور کر کے نماز ادا فرمائی۔ میرے آقا علیہ السلام کو پسند یہ تھا کہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف جو ہے نا وہ ہمارا قبلہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر حکم ارشاد فرمایا، تو میرے آقا علیہ السلام نے نماز ہی کی حالت میں حکم ہوا، تو اسی نماز ہی کی حالت میں میرے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنا قبلہ چینج فرمایا، جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اسی مسجد کے اندر آپ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ عزیزان محترم، نماز اللہ ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے ہی سجدہ ہو، نہ کہ کعبہ کو۔ اگر کسی نے معاذ اللہ کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو یہ حرام و گناہ کبیرہ کیا اس نے، اور اگر عبادت کعبہ کی نیت سے اس نے سجدہ کیا تو وہ کھلم کھلا کافر ہے، اس لیے کہ غیر خدا کی عبادت کفر ہے۔ استقبال قبلہ عام ہے، یعنی بعین ہی مکہ معظمہ کی طرف منہ ہو، جیسے مکہ مکرمہ والوں کے لیے، یا اس کی جہت کی طرف منہ ہو جیسے اوروں کے لیے۔ مطلب یہ کہ جو بیت اللہ شریف کے ارد گرد موجود ہیں اور وہ اپنے گھروں کی چھت پر بالفرض نماز پڑھ رہے ہیں یا وہاں موجود ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ عین کعبہ کی طرف ان کو رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، عین اس سمت کی طرف جہاں بیت اللہ شریف کی عمارت ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو بیت اللہ شریف کی عمارت ان کو نظر نہیں آ رہی، تو پھر ان لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے،
بعین ہی اس کعبے کی طرف، اس عمارت کی طرف ان کے لیے پھر یہ لازمی نہیں ہے، ان کے لیے صرف جو ہے وہ جہت مراد ہوگی۔ اگر کعبہ معظمہ کے اندر اگر کسی نے نماز پڑھی تو پھر جس طرف بھی وہ منہ کرے گا اس کی نماز درست ہوگی۔ اور اسی طرح اگر صرف حتیم کی طرف منہ کیا کہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ محاذات میں نہیں آیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یعنی حتیم کی طرف اس نے رخ کر کے نماز ادا کی، لیکن اس کے مقابل میں جو ہے بیت اللہ شریف نہیں آیا تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جہت کعبہ کو منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی حصہ قبلے کی طرف ہو، کعبہ کی سمت کی طرف واقع ہو، تو اگر قبلے سے کچھ انحراف ہے مگر منہ کا کوئی جز جو ہے وہ کعبہ کے مواجہ میں ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کے لیے 45 درجہ رکھی گئی ہے، مقدار جو اس کی رکھی گئی ہے 45 درجہ رکھی گئی ہے، یعنی جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز کی حالت میں بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے موجودہ اس کو وہ نہیں دیکھ رہے، وہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو اس صورت میں پھر ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کی سمت کی طرف رخ کریں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ 45 درجہ مقدار جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ اگر 45 درجے کے اندر ان کی رخ رہا، ان کا چہرہ رہا تو ان کی نماز درست ہے۔ اگر 45% سے 45 درجے سے اگر وہ باہر نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عزیزان محترم، قبلہ بنائے کعبہ کا نام بھی نہیں، یعنی یہ جو عمارت بنی ہے اس کا نام نہیں، بلکہ وہ فضا ہے، یعنی اس بنا کی محاذات میں 7ویں زمین سے اور 7ویں عرش تک، یعنی نیچے تمام زمینوں تک اور اوپر تمام آسمانوں تک یہ جو فضا ہے یہ جگہ، تو یہ پوری کی پوری یہ فضا اس کو ہم کعبہ کہیں گے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ کیونکہ اگر کوئی پہاڑوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو یقیناً بیت اللہ شریف کی جو اگر بالفرض وہ نیچے ہے اور وہ پہاڑوں کے اوپر کھڑا ہے تو یقیناً پھر اس کے لیے مسئلہ، یا اسی طرح بیت اللہ شریف اوپر ہے اور کوئی نیچے موجود ہے، یعنی تہخانہ وغیرہ میں ایسی جگہ پر کہیں موجود ہے تو اس کے لیے بھی مسئلہ۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو سمت ہے وہ سمت سے مراد جو ہے وہ یہی ہے کہ بیت اللہ شریف جہاں پر موجود ہے یہ عمارت، وہ اس کی جو فضا ہے وہ گویا کہ 7 آسمانوں تک اور 7 زمینوں تک یہ پورا کا پورا حصہ جو ہے گویا کہ وہ کعبہ کہلاتا ہے، یعنی فضا کہلاتی ہے جو فضا ہے، تو اس کی جانب جب رخ کر کے نماز ادا کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی نماز صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقبال قبلہ کے حوالے سے مزید انشاءاللہ مسائل جو ہیں وہ اگلے درس کے اندر آپ سماعت کریں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم کر لیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ مسائل شرعیہ سے واقف ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔